آیت نمبر 52 سورۃ الشورى پارہ نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو روح سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی حیثیت روح کیسی ہے۔ ایک معنی اس کا روح کا ہے، ایک وحی کا ہے۔ جیسے انسان کی باڈی میں روح نہ ہو تو وہ مردار ہوتا ہے، ایسے ہی روح کی روح وہ قرآن مجید ہے۔ اگر کسی کی روح کو قرآن مجید سے تعلق نہیں تو وہ چلتی پھرتی مردہ روح، اس لیے قرآن مجید سے ہماری نسبت از بس ضروری ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا، نَهْدِي بِهِ، کہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط اللہ، جو اللہ کا راستہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی سب چیزیں ہیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف سب کام رجوع کرتے ہیں، سارے کاموں کا لوٹ جانا اللہ کی طرف ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ سورۃ الزخرف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ مکی صورت ہے سورہ زخرف۔ قرآن مجید میں چونکہ آگے جا کر یہ زخرف ایک لفظ آیا ہے، اسی نام سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بھی ذکر کیے اور شرک کا رد بھی کیا ہے۔ اور مکے والے تعجب کرتے تھے کہ ہم قرآن سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ ہمیں سناتے کیوں ہیں؟ ہم نہیں سننا چاہتے، آپ نہ سنائیں، آپ ہمارے زیادہ خیر خواہ کیوں بنتے؟ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نصیحت نہیں لے رہے تو ہم تو نصیحت دیں گے، کیونکہ ہم نے اتمام حجت کرنا ہے، کیونکہ محشر میں جب مار پڑے گی تو تم نے کہنا ہے کہ ہمیں صحیح طرح سمجھایا کیوں نہیں تھا، تو اس وقت تو پھر تمہارا جواب نہیں بنے گا، ہم تمہیں دنیا میں ہی سمجھا رہے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم کا معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور روشن کتاب کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے نزدیک بلند مرتبہ کتاب ہے اور پر حکمت کتاب ہے، پر از حکمت، سراپا حکمت ہے، تم اسے مانو یا نہ مانو، ہمارے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا تمہارے سمجھانے سے ہم اس لیے منہ پھیر لیں گے کہ تم بیہودہ لوگ ہو اور اس کی قدردانی نہیں کر رہے، اس وجہ سے تمہیں قرآن دیا نہ جائے؟ ہم قرآن اتاریں گے، سمجھائیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم انکار کر رہے ہو، اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ کسی دور میں بھی حق کی قدر نہیں کی گئی۔ لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کے قدردان ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق سمجھانے کے لیے نبی بھیج دیا، ناقدری کی، قدر نہیں کی، لیکن اور پھر انہوں نے سلوک کیا کیا، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس ایسا کوئی نبی نہیں آتا تھا جو ان کو سمجھائے مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق طنز کرتے تھے کہ ہم تو آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ مطالبے کرتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ باڈی گارڈ فرشتے ہونے چاہیے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ مکے کو سونے کا بنا دیں، اس قسم کے جملے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ان میں جو بڑے زور والے تھے ان کو بھی پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی زور والا نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کے لیے کمزور ہے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کے واقعات گزر چکے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں سے سمجھایا جا رہا ہے اے بندو تم بتاؤ، اگر نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے
من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ اعتراف کریں گے، مانیں گے کہ اسے اس اللہ نے پیدا کیا ہے جو زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ اللہ جس نے تمہارے، یہاں سے اللہ اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ مہدن پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، مہدن جھولے کو بھی کہتے ہیں۔ سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زمین جو ہے وہ گھوم بھی رہی ہے، جھوم بھی رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے، جھوم بھی رہی ہے۔ موسم جو بنتے ہیں جھومنے سے بنتے ہیں، اور زمین کی رفتار، زمین گولائی میں بھی چلتی ہے اور سیدھی بھی چلتی ہے۔ ایک رفتار اس کی اپنی ہے اور ایک سورج کے گرد ہے۔ ایک رفتار سے تو دن رات بن رہے ہیں، دوسری رفتار سے سال بن رہے ہیں، مہینے، سال وغیرہ یہ سارے۔ تو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے، 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑ رہی۔ اس کے باوجود ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گرتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسا ہم نے بچھونا بنایا تمہارے لیے، کہ ہم اسے چلا بھی رہے ہیں، دوڑا بھی رہے ہیں اور تمہیں گرا بھی نہیں رہے۔ اے بندو غور کرو، الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ دونوں معنی اس کے، ایک معنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے درے بنائے اور پہاڑ بنائے، اس کے درمیان غار بنائے، وہاں سے راستے نکلتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف، اور ایک معنی ہے کہ تم ہماری پلاننگ دیکھو، کائنات میں ہم نے پہاڑوں کے اندر بھی راستے بنائے ہوئے، اور پلاننگ کو دیکھ کر پلانر کو پہچانو، جس نے پلان کیا ہے سارا اس کو بھی تو پہچانو، جس نے یہ ساری ترتیب رکھی ہے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کی بھی پلاننگ کی ہے اور تمہاری زندگی اور موت کی بھی پلاننگ کی ہے۔ تمہیں بھی طے کیا ہے کب تمہیں بلانا ہے، کب موت آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ جی، والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی اتارا، فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے اس سے مردہ بستی کو زندہ کیا، کذالک تخرجون، جیسے تمہارے علاقوں میں بارش برستی ہے اور بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب تم قبروں میں جاؤ گے اور تم مٹی میں مل جاؤ گے، پھر ہم تمہیں دوبارہ سے نکالیں گے، دوبارہ سے زندگی دیں گے، دوبارہ تمہارے جسم کو سلامتی دیں گے اور کھڑا کر دیں گے۔ کیسا سبق دیا کہ بنجر زمین کی آبادی کو دیکھ کر اپنی آخرت کا تصور کیا کرو، کیسے بنجر زمین کو ہم ہریالی بخشتے ہیں، ایسے ہی مردہ جسموں میں اللہ جان ڈالے گا۔ فرمایا کہ پانی تو اتارتے ہیں، اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں، ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہاں 1 انچ پانی اتارنا ہے، کہیں 2 انچ بارش، یہ نہیں کہ کہیں 200 انچ ہو رہی ہے، کہیں 1 انچ بارش ہو رہی ہے، ہمارا نظام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم، اور پھر دنیا میں نا اللہ نے صحت مند انسان بھی رکھے اور بیمار بھی رکھے۔ کیوں رکھے؟ تاکہ صحت مند بیماروں کو دیکھ کر شکر پڑا کر۔ اور ہم کہتے ہیں شاید یہ ہمارا کمال تھا کہ مسین پیدا ہوا۔ بھائی ہمارا کمال نہیں، شکر کرو۔ ادھر ماں باپ کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جو نظام تھا، اگر رب ہلا دیتا، آج تیری ایک آنکھ کہیں لگی ہوتی، دوسری کہیں لگی ہوتی۔ ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص جا رہا تھا، اس کی ایک آنکھ دائیں طرف پتلی ادھر پھنسی ہوئی تھی، دوسری بائیں طرف پھنسی ہوئی تھی، وہ سڑک پہ جا رہا تھا۔ میں نے کہا اس بیچارے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ نے قدرت کے لیے رکھا ہے، تو یہ میرا کمال نہیں کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے دوستو آپ چل رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو ان کا پاؤں ٹیڑھا چلتا ہے، کبھی ادھر جھکتے ہیں کبھی ادھر جھکتے ہیں۔ ایک دفعہ کبھی کسی کو احساس نہیں ہوا کہ میرے اللہ نے مجھ پر بھی کوئی کرم کیا ہوا ہے؟ ہم دیکھ کر ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ جانور ہے اور میں انسان ہوں۔ اس لیے دوستو کبھی بیمار کے پاس جائیں فوراً شکر کریں، کبھی کمزور کو دیکھیں شکر کریں، فقیر کو دیکھیں شکر کریں، ہمدردی کر سکتے ہیں کریں، اور شکر کا بول بھی بولے کہ یا اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، تیرا فضل ہے، تیرا فضل ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان زمین سے جب آسمان سے پانی اتارتے ہیں اندازے کے ساتھ اور بنجر علاقے کو آباد کرتے ہیں، ایسے ہی تمہیں نکالیں گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے۔ کائنات کو اللہ نے ازداد سے بنایا، آسمان ہے تو زمین ہے، سردی ہے تو گرمی ہے، بیماری ہے تو صحت ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، یہ ساری ہر چیز کی ضد بنائی، ہر چیز کا جوڑا بنایا، تاکہ بندو تم دیکھ کر یہ یہاں تک پہنچ سکو کہ یہ بائی چانس نہیں ہے۔ بائی چانس ہوتا تو ایک ہوتا دوسرا ہوتا ہی نا، ہے نا جی؟ بائی چانس تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے تو دوسری ہے ہی نہیں، ہر چیز کا جوڑا بن رہا ہے۔ تمہاری آنکھ ہے تو جوڑا، کان ہے تو جوڑے، ہاتھ ہے تو جوڑے، کوئی فرق نہیں، بندے پیچھے کوئی نہیں تیرے،
کہتا ہے نہیں میرا ہی کمال ہے، میری امی کا کمال ہے۔ انسان کی عقل کام ہی نہیں کرتی۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور واعظ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، تمہارے لیے وہ کشتیاں بنائیں، چار پائے بنائے، چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تمہارے نقل و حمل کے لیے نعمتیں بنائی ہیں۔ کیسی سواریاں تمہارے لیے بنائی؟ بری سواری، بحری سواری، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جب بیٹھو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کے احسان کو یاد کرو۔ ہر نعمت اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس نعمت میں دیکھ کر، اس نعمت کو دیکھ کر نعمت دینے والا یاد آ جائے۔ دودھ پی رہے ہیں، دودھ دینے والا یاد آ جائے، جس نے دودھ پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں منعم کو یاد کرنا، نعمت سے منعم کو پہچاننا۔ آپ کسی اچھے جوڑے کو دیکھتے نا تو کہتے ہیں یار کتوں بنوایا یہ؟ انسان تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن رب تک نہیں پہنچتے۔ آپ مسجد دیکھتے ہیں یار نقشہ بڑا شاندار ہے، کتوں بنوایا سی، لیکن جب بندہ چہرہ دیکھتا ہے خوبصورت ہے، نہیں سوچتا یہ اللہ نے کیسے بنا دی۔ چہرے سے اللہ تک نہیں پہنچتا، دنیا کے مکان سے معمار تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان وہاں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں اس طرح تو اللہ کا شکر گزار بن جائے گا۔ اس لیے ہر چیز میں ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید، ہر تنکا جو زمین سے نکلتا ہے تن تنہا نکلتا ہے اور گواہی دیتے ہوئے نکلتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا بھی تن تنہا ہے۔